بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم نمرہ علی خان فرام بی ایس ریڈیولوجی. آج میری پریزنٹیشن ہے نظر پاکستان علامہ اقبال کی نظر میں. سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ نظریہ کیا ہے. نظریہ کسی بھی درپیش مسئلے کے بارے میں اپنا خیال اور رائے بیان کرنا. نظریہ عام طور پر کسی بھی سیاسی معاشرتی تحریک کے ایسے عمل کو کہتے ہیں جو حالات اور واقعات کی روشنی میں کسی بھی قوم کا مشترکہ نصب العین ہو. مطلب کہ کسی بھی کوئی بھی مسئلہ ہو جس کے بارے میں سب اپنا خیال پیش کر رہے ہوں تو اس کو نظریہ کہتے ہیں. اور نظر پاکستان کیا ہے کہ وہ نظریہ جس کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا ہو. میرا ٹاپک نظر پاکستان علامہ اقبال کی نظر میں ہے. علامہ اقبال جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے. علامہ اقبال کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے. علامہ اقبال کی تعلیم مذہبی اثرات میں بہت گہرے تھے. ان کے اشعار نے نہ صرف مسلمانوں کو بیدار کیا بلکہ اسلام کو بھی پروان ملی. علامہ اقبال کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ وہ بہت عظیم شاعر ہیں اور انہوں نے فرسٹ ٹائم پاکستان کا تصور بھی علامہ اقبال نے پیش کیا تھا. ہندو مسلم اتحاد کی طرف آتے ہیں تو جیسا کہ شروع میں جتنے بھی لیڈرز تھے وہ سب ہندو مسلم اتحاد چاہتے تھے. برصغیر میں کہ ہندو اور مسلمان سب ساتھ مل کر رہیں، لیکن بعد میں کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے جس میں صاف واضح ہو گیا تھا کہ مسلمان اور ہندو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. تو علامہ اقبال کا بھی یہی نظریہ تھا کہ شروع میں یہی نظریہ تھا کہ ہندو اور مسلمان ساتھ رہیں، لیکن وقت کے ساتھ ان کا نظریہ بدلا. الگ ریاست کا تصور. علامہ اقبال ہی پہلے انسان تھے جنہوں نے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دیا اور اپنی شاعری سے مسلمانوں کو بیدار کیا کہ مسلمان ایک الگ ریاست ہے اور ان لوگوں کو الگ ہونا چاہیے. انہوں نے اپنی شاعری سے بتایا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں. علامہ اقبال سبھی جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا تو مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال ہی وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے الگ ریاست کا تصور دیا مسلمانوں کو. خطبہ الہ آباد. خطبہ الہ آباد میں 1930 کو ایک خطبہ علامہ اقبال نے دیا تھا الہ آباد کے مقام پر. اس خطبے میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کو بھرپور طریقے سے بیدار کیا تھا. انہوں نے صاف واضح الفاظ میں بتایا تھا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں اور وہ کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. ان کے لیے ایک الگ ریاست ہونی چاہیے. علامہ اقبال نے خطبے میں صاف کہا کہ مجھے نظر آتا ہے کہ شمال مغرب کے مسلمانوں کو بالآخر ایک الگ ریاست بننا پڑے گا. انہوں نے شمال مغرب کا ورڈ اس لیے استعمال کیا کہ شمال میں زیادہ تر مسلمانوں کی آبادی تھی، مسلمانوں کی اکثریت تھی اور انہوں نے کہا کہ مجھے نظر آتا ہے کہ مغرب کے مسلمانوں کو بالآخر ایک الگ ریاست بننا پڑے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنی زندگی اسلام کے مطابق آزادی سے گزارے تو لازم ہے کہ مسلمانوں کا ایک الگ ریاست ہو. انہوں نے خطبہ الہ آباد کے مقام پر صاف اپنے خطبے میں واضح کر دیا تھا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں اور کبھی وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے نظر آتا ہے کہ ان مسلمان اور شمال مغرب کے مسلمان کو ایک دن الگ ریاست بننا پڑے گا. اسی لیے اگر ہم اسلام کی سلامتی چاہتے ہیں، مطلب اپنی آزادی سے اسلام کو ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا قیام. نظر پاکستان کے حوالے سے دعویٰ. علامہ اقبال نے بڑے واضح طریقے سے کہا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں. انہوں نے یہ بات الہ آباد کے موقع پر واضح کر دیا تھا کہ یہ دونوں الگ قومیں ہیں، یہ ایک مملکت میں ساتھ نہیں رہ سکتے، ان کو الگ ہونا پڑے گا اور اسلام کو محفوظ رکھنا ہے تو مسلمانوں کو الگ ریاست کا قیام کرنا پڑے گا. جلد یا دیر سے ہی لیکن ان کو ایک الگ ریاست بننا پڑے گا. انہوں نے ہر موقع پر یہی کہا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں، ان کی مذہب ثقافت سب ایک دوسرے سے الگ ہے اور ایک دن ان کو الگ ہونا پڑے گا، چاہے وہ جلدی ہو یا دیر سے ہی ہو. انہوں نے کہا کہ انڈیا برصغیر ہے، ملک نہیں. برصغیر سے مراد مطلب خشکی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جہاں مختلف مذاہب اور ثقافت کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے مذاہب کی عزت کریں. اسی طرح مسلمان ایک الگ قوم ہے. ان کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان بھی ایک
الگ قوم ہے، ان کا الگ قوم ہے، اور اس لحاظ سے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک الگ ملک چاہیے یا ہم اپنے الگ ملک کے لیے مطالبہ کرتے ہیں تو ان کو ہمارے فیصلے میں ساتھ دینا چاہیے، ہمارے فیصلے کی عزت کرنی چاہیے۔ علامہ اقبال نے اپنے تصور کو اشعار میں حقیقی طور پر کچھ یوں بیان کیا۔ انہوں نے اشعار کے ذریعے جو مسلمانوں کو الگ وطن کے بارے میں بتایا، اس میں کچھ اشعار یہ: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی ملت پر قیاس اقدام مغرب سے نہ کر، مطلب کہ ملت سے مراد مطلب کہ یا پھر ہم کوئی بھی پنجابی ہو، بلوچی ہو، پٹھان ہو، لیکن ہم سب کا مذہب اسلام ہے، ہم سب ایک ہیں۔ اور تو مطلب یہ کہ اگر ہم اپنی ملت کو مطلب مغربی لوگوں پر نہ ڈالیں، ان کے پیچھے نہ جائیں، ان کو فالو نہ کریں۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب کیا کہ مطلب ہم مغربی لوگوں کو فالو نہ کریں، ان کے پیچھے نہ جائیں، ان کی ترقی پر نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا اسلام ہے، مطلب ہم اس چیز پر عمل کریں کہ ہم اس چیز کو مانیں کہ ہمارا اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ مطلب ہم اپنے نبی کی پیروی کریں، ان کو فالو کریں، نہ کہ مغربی لوگوں کو دیکھتے رہیں، ان کی ترقی کی تعریفیں کرتے رہیں، بلکہ اپنے اسلام کو اجاگر کریں، ان کو پھیلائیں، اسلام کو مضبوط بنائیں۔ اب دوسرے اشعار کی طرف جاتے ہیں۔ علامہ اقبال اسی کے دوسرے اشعار میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ مطلب کہ ان کی جو جمعیت ہے وہ اس چیز پر ہے کہ مطلب وہ سب ایک زبان والے ہیں، اکٹھے ہو گئے ہیں، یا پھر ان کے رنگ اور نسل ان سب میں بہت ان چیزوں پر انحصار کرتے، لیکن جو ہمارا اسلام ہے، ہمارا مذہب اسلام، وہ ان سب چیزوں کی منفی کرتا ہے۔ مطلب کہ ہمارے اسلام میں کہا گیا کہ کسی گورے کو کالے یا کالے پر گورے، یا عربی کو اجمی یا اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ مطلب کہ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، پنجابی ہو، پٹھان ہو، افغانی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن مطلب ہمارا مذہب تو ایک ہے، اسلام ہے۔ تو مطلب اسلام ہمیں ان سب چیزوں کی منفی کا درس دیتا ہے کہ بس ہم سب مسلمان ہیں، ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوسرے اشعار میں علامہ اقبال کے تو بتانے رنگ بو کر توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی ایرانی نہ افغانی۔ مطلب کہ رنگ بو کو توڑ کر مطلب یہ رنگ نسل ان سب کو چھوڑو اور ملت میں گم ہو جاؤ، یعنی اس بات پر یقین کر لو کہ سب مسلمان ایک ہی ہیں اور ہم سب کو متحد ہو کر ہی رہنا ہے۔ اس بات سے فرق نہیں کرو کہ تم ایران سے ہو یا افغانستان سے ہو، یا رانی اس ملک میں، مطلب رانی سے مراد تاجکستان اور ازبکستان، یہ جو چھوٹے ملک ہیں ان سب سے مراد ہے۔ مطلب اس میں بھی یہی بات ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ رنگ، نسل، افغانستانی، پنجابی یا جو بھی ہو، پٹھان، مطلب ان سب سے کوئی واسطہ نہیں ہے ہمارے دین کا، کیونکہ ہم سب کا مذہب اسلام ہے۔ تیسرے شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک ہو مسلم حرام کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر کرتا ہے بخاک کا شہر۔ مطلب کہ یہ اس وقت کے اس سے بات ہے جب عثمانیہ کو بچانے کے لیے تحریک خلافت ہوئی تھی، شروع سے تحریک خلافت ہوئی تھی، تو اس وقت عثمانیہ کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ مطلب یہ نہ دیکھو کہ کون کہاں سے ہے، کون کیا ہے، بس سب مسلمان ہیں اور ہم سب نے مل کر اس وقت عثمانیہ کو بچانا ہے۔ نیل کے ساحل سے لے کر کرتا بخاک کا شہر۔ بخاک کا شہر وہ شہر چائنا میں ہے، اور نیل سے مسلمانوں کی رہائش، یعنی مسلمانوں کی آبادی وہاں سے شروع ہے اور چائنا کے اس شہر تک ختم ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہاں سے لے کر وہاں تک جتنے بھی مسلمان ہیں سب متحد ہو جائیں گے اور اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے۔ اب ہم سمری کی طرف سمری ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ نظر پاکستان علامہ اقبال کی نظر میں، نظریہ سبھی جان گئے کہ نظریہ کیا ہے۔ کسی بھی درپیش مسئلے کے بارے میں اپنا خیال پیش کر نظریہ ہے۔ نظریہ پاکستان کیا؟ وہ نظریہ جس کی بنیاد پر پاکستان بنا گیا ہو، نظریہ پاکستان کہتا ہے۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلام پر ہے، مطلب
دین مطلب کہ ہمیں اس بات پر ماننا ہے کہ ہمارا اللہ ایک ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ دوسرے یہ ہم علامہ اقبال کی طرف آتے ہیں۔ علامہ اقبال ہمارے بہت عظیم شاعر ہیں، ان کو مشرق کے شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کی تعلیمی میں مذہبی اثرات بہت گہرائی میں پائے جاتے ہیں۔ ہندو مسلم اتحاد، مطلب شروع میں علامہ اقبال بھی ہندو مسلم اتحاد چاہتے تھے، لیکن بعد میں جب حالات اور واقعات بگڑے تو انہوں نے سمجھ لیا کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ دو قومی نظریے، برصغیر کی تاریخ میں دو قومی نظریے سے مراد یہ تھا کہ وطن میں اشتراک کے باوجود بھی برصغیر کے ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں۔ علامہ اقبال شروع سے ہی دو قومی نظریے کے حامی تھے۔ جب حالات بگڑے اور وہ جان گئے کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ساتھ نہیں رہ سکتے تو انہوں نے الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ علامہ اقبال ہی پہلے انسان تھے جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا۔ انہوں نے پاکستان کا خواب ہی نہیں دیکھا بلکہ تصور پیش کیا، اور انہوں نے مسلمانوں کو اپنی شاعری کے ذریعے بیدار کیا۔ ان کو بتایا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں اور وہ کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ان کی مذہب، ثقافت سب ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں، اور مسلمان اگر اپنی اسلام کی سلامتی چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ الگ وطن، الگ ریاست حاصل کریں۔ خطبہ الہ آباد میں انہوں نے صاف واضح کر دیا تھا اس بات کو کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، انہوں نے بیدار کیا تھا مسلمانوں کے کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں، کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے نظر آتا ہے کہ چاہے دیر سے ہو یا جلدی ہو، لیکن شمال مغربی کے مسلمان ایک الگ ریاست بننا پڑے گا۔ نظر پاکستان کے حوالے سے دعویٰ، علامہ اقبال نے بڑے واضح طور میں بتا دیا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، یہ ایک مملکت میں ساتھ نہیں رہ سکتے، ان کو الگ ہونا پڑے گا، اور اسلام کو محفوظ رکھنے کے لیے مسلمانوں کو الگ ریاست کا قیام کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا ایک برصغیر ہے، مطلب ایک خشکی کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ملک نہیں ہے۔ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور ہم سب کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے مذاہب کی عزت کرے۔ تو اگر ہم مسلمان بھی ایک مذہب ہے، الگ قوم ہے، اگر وہ اپنے مذہب کے لیے، اپنے وطن کے لیے اگر ریاست کا قیام چاہتے ہیں یا مطالبہ کرتے ہیں تو ان کو ہمارے اس رائے پر مطلب عزت کرنی چاہیے ان کو۔ علامہ اقبال نے اپنے شعر میں بھی صاف ان باتوں کو واضح کر دیا۔ انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کو یہ اسلام کی طرف راغب کیا، انہوں نے مسلمانوں کو یہ بھی بتایا کہ مطلب کوئی بھی ذات اور ان سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، مسلمان ایک ہیں، مسلمان ایک ہیں اور ہمیشہ ایک ہی رہیں گے۔ تھینک یو۔